گیا وہ کون سا وظیفہ ہے جسے پڑھ کر کے لوگ مردے کو ٹھوکر مارتے تو زندہ ہو جاتا ہے؟ وہ کون سا وظیفہ ہے جسے پڑھ کر لوگ بیمار کو دیکھتے ہیں تو شفا پا جاتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں بتا دوں؟ کہا ہاں بتاؤ۔ غوث پاک فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پڑھو پڑھو پڑھو، پڑھ لو یار، پڑھ لو پڑھ لو۔ یہ وہ نام ہے نا، یہ وہ نعرہ ہے، اس سے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں تھرا جاتی ہیں، اس میں وہ روحانیت۔ تو غوث پاک نے ایک طریقہ بتایا تھا۔ ہم کہیں گے ہم پڑھتے تو مردہ زندہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا غوث پاک نے طریقہ بتایا تھا۔ کہا تھا شرط یہ ہے جب تم اللہ اکبر اللہ کہو، اللہ اکبر اللہ، اللہ کا ذکر ہے وہ تو اللہ اکبر اللہ شامل ہے اس میں۔ کہا جب تم اللہ کہو یا اللہ اکبر کہو یا لا الہ الا اللہ کہو یا اللہ کہو تو اس وقت تمہارے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو۔ یہ جتنے کچڑے ہیں سب بغض کے، حسد کے، تکبر کے، ریا کے، دکھاوا کے، تشنع کے، بناوٹ کے، نفرتوں کے، گناہوں کے، ان ساری چیزوں سے دل کو خالی کر دو۔ وہ صرف اللہ اس کے رسول کی محبت کی جلوہ گاہ ہو۔ تو اس وقت جب بندہ کہتا ہے اللہ تو جس ارادے سے کہتا ہے تو کام فوراً ہو جاتا ہے، کام فوراً۔ تو پھر کہا حضور یہ کیسے ہوگا؟ تو کہا اس کے لیے پہلے ذکر کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ کہا پڑھتے پڑھتے یہ ذکر خود ہی گندگی کو چھانٹ کر اپنی جگہ بنا لے گا۔ پانی جب جاتا ہے تو کچڑے کنارے لگنے لگتے ہیں۔ پانی کی رفتار جتنی تیز ہو کچڑے اتنی جلدی کنارے ہوتے ہیں۔ تو ذکر کی رفتار جتنا تیز ہوگی گندگی دل کی اتنی جلدی دور ہوتا ہے۔ ارے دل پاک ہی ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ فرماتے امام دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ دل وہی ہے اسلامی نقطۂ نظر کے اعتبار سے، مذہبی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، تصوف اور طریقت کے اعتبار سے دل وہی ہے جس میں یاد مصطفیٰ ہے۔ پوچھا گیا حضور جو لوگ اللہ رسول پر ایمان نہ لائے تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کہا وہ گوشت کا لتھڑا ہے، صرف خون کی سپلائی کرتا ہے بس۔ کہا دل تو ایمان والوں کا ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور تشریف لائے تو اللہ کا ذکر، تو جشن منائے میلاد کرے تو میلاد کی آمد کا اعلان اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ دوسری بات حضور نے دوسرا جملہ جو کہا وہ سنیں گے آپ، وہ سنیں گے، سن لو بڑے سن لو سن لو۔ جو دوسرا جملہ میرے آقا نے فرمایا وہ یوں فرمایا، کہا الحمدللہ حمدن کثیرا۔ سارے غرور والوں کے غرور بہ گئے، لوگ اپنی تعریف کے بھوکے ہوتے تھے کہ ہماری تعریف کی جائے، ہماری عزت کی جائے، ہماری قدر کی جائے۔ جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ لوگ کسی غریب آدمی کو اپنے ساتھ بٹھاتے نہیں تھے۔ اے بھیا کیا کر رہے ہو یار، میں بات بڑی قیمتی کر رہا ہوں، آپ لوگ تماشا مچا دیے ایک دم، اٹھک بیٹھک یہ سب کیا ہے، برات تھوڑی آئے ہو۔ ذکر خداوند میں، ذکر مصطفیٰ میں، غوث پاک کی محفلوں میں روحیں پرواز کرتی ہیں۔ آپ کو کھانا پینا یاد ہے؟ ہاں آپ کو اٹھنا بیٹھنا یاد ہے؟ دل سے سنو باتیں دل میں اترے، میں محنت سے بول رہا ہوں، اپنے فائدہ ہو جائے نا۔ اور آپ اگر نہیں سننا چاہتے تو آپ کی وجہ سے دو چار لوگ اور ڈسٹرب ہوں گے۔ حضور کی آمد سے پہلے کوئی غریب آدمی کسی امیر آدمی کے پاس بیٹھ نہیں پاتا تھا۔ کہاں سے آ جاتے ہیں یار، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ غریب آدمی امیر آدمی کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا، کمزوروں کو دبایا جاتا۔ حضرت بلال حبشی کو کتنی مرتبہ اس بنا پر کوڑے مارے گئے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں جب وہ کوئی غلط مشورہ بناتے تو وہ جا کر بول دیتے ایسا نہیں ایسا کرو، تو ان کو کوڑے مارتے کہ تو اتنا بڑا ہو گیا ہمارے بیچ میں بول لیتا ہے تو۔ مطلب مشورے میں بھی وہ شخص شامل نہیں ہو سکتا تھا جس کا اپنا گھر نہ ہو، اپنا وطن نہ ہو، اپنی زمین نہ ہو، اپنا مکان نہ ہو، اپنی نسل نہ ہو، اپنے آبا و اجداد نہ ہو۔ یہ کالے کرتوت تھے، لوگ اتنی اپنی تعریف کے بھوکے۔ لیکن میرے حضور کہتے الحمدللہ حمدن کثیرا، لوگوں اتراؤ مت، تعریف تو صرف اللہ کے لیے ہے جو زمین بنایا ہے، آسمان بنایا ہے، چاند اور سورج بنایا ہے۔ اور جتنی تعریفیں ہیں، اور جتنی تعریفیں تو اللہ کی عطائیں ہیں، اللہ کی عطائیں ہیں۔ جب رب کی عطا ہے تو اس میں اترانا کیسا؟ ہم عالم ہو گئے، آپ مفتی ہو گئے، یہ نقیب ہو گئے، وہ شاعر ہو گئے، آپ ڈاکٹر ہو گئے، وہ انجینئر ہو گئے، وہ فلاسفر ہو گئے، یہ دولت مند ہو گئے، وہ عروج پا گئے، وہ منزل پا گئے، وہ پرنسپل ہو گئے، وہ ایڈوکیٹ ہو گئے، وہ بڑی کرسیوں کے مالک ہو گئے، بڑی بزنس کے مالک ہو گئے۔ ارے اس میں گھمنڈ کیسا، اترانا کیسا؟ ارے یہ تو اللہ کی عطائیں ہیں،
آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے, اس کرسی پر کوئی اور ہوگا, کوئی اور تقریر کرے گا, کوئی اور خطاب کرے گا. ہم مٹی سے بنے ہیں, مٹی میں چلے جانے والے ہیں. کس بات پر انسان اترا رہا ہے, کس بات پر انسان گھمنڈ کر رہا ہے؟ یہ خوبصورتی, یہ چہرے, یہ جوانی, یہ شباب, یہ حسن, یہ جمال, یہ کمال. ارے بڑے بڑے بوڑھے ہو کر چمڑیاں جھول گئی, دانت گر گئے, مٹی کی غذا و خوراک بن گئے. یاد کیا کرو ان دنوں کو, یاد کیا کرو ان دنوں کو. غوث پاک نے فرمایا تھا, لوگوں تم اتراتے ہو قیمتی کپڑے پہن کر, قیمتی گھوڑوں پر سواریاں کر کے, تم کو گھمنڈ ہے, غرور ہے اس پر. سنو, قبرستان کا چکر کاٹ کر آؤ. لوگ آتے تو غوث پاک کہتے دیکھ لیا قبروں کو؟ کہا ہاں. کہا تم سے خوبصورت لوگ وہاں لیٹے ہوئے ہیں, تم سے اچھے کپڑے پہنتے تھے وہ, تم سے زیادہ بہترین خوشبو کا استعمال کرتے تھے وہ, تم سے اچھے دولت والے تھے وہ, زمین و جائیداد کے مالک تھے. لیکن آج مٹی نے ان کو ایسا کھا لیا کہ ان کے قبروں کا صحیح سے نشان بھی باقی نہیں ہے. اس لیے دنیا سے نشان مٹنے والا ہے, اپنی نشانی آخرت کے لیے بنا لو. فرماتے اعلیٰ حضرت, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. یہ قبر مٹائے گی اور آخرت میں نام دربار مصطفیٰ میں ان کے قدموں میں ہو ہی جائے گا. اپنی پہچان, اپنی شناخت, اپنا تشخص برقرار رکھے. میرے حضور فرماتے الحمدللہ حمدن کثیرا. مکے کے کفار اور ان کے کالے کرتوت, ان کے اندھیر کا غرور بڑھ گیا. حضور پیدا ہوئے تو سرکار پیدا ہوئی ہے. توجہ چاہتا ہوں, انشاءاللہ ہم اترائیں گے نہیں, استعمال کریں گے ہر چیزیں. اللہ جو دے کھاؤ کھلاؤ پہنو خوب اچھے سے, لیکن رب کا شکر ادا ہو, اس پر اترانا نہ ہو, اس پر گھمنڈ نہ ہو, اس پر غرور نہ ہو, اس نعمت پر شکرانہ ہو. تیسرا جملہ میرے حضور نے کہا, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اللہ یہ امت اس امت کو بخش دے. توجہ چاہتا ہوں, میرے حضور کی آمد ہوئی, سرکار مسکراتے تشریف لائے. دیکھیں آقا نے امت کو یاد کیا تو الحمدللہ یہ امت وفادار ہے, آج حضور کا ذکر کرنے بیٹھی ہے. اس امت کے پاس ایک جواب یہ بھی ہے, جب حضور پیدا ہوئے تو ہمیں نہیں بھولے, تو ان کی آمد کی گھڑیوں میں ہم انہیں کیسے بھول سکتے ہیں, ان کے مہینے میں ہم انہیں کیسے فراموش کر سکتے ہیں, جن کی آمد کا عالم یہ رہا. سرکار پیدا ہوئے, بی بی آمنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ مکے شہر میں صبح صبح باہر 4 آدمی یہاں کھڑے ہیں, 4 وہاں کھڑے, 5 وہاں کھڑے, 10 وہاں کھڑے, 5 وہاں کھڑے ہیں, چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا آج راتوں رات عجب انقلاب ہو گیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا آج رات مکے میں ہر گلی سے بڑی بہترین خوشبو آ رہی تھی. کہا اور کیا ہوا؟ کہا پہاڑ کے ذرات روشن ہو گئے, چمکدار ہو گئے. ایک اور آدمی آیا, کہا یار عجیب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میرا باپ معذور آدمی بوڑھا راتوں رات بغیر علاج کے صحت یاب ہو گیا. ایک آیا کہا میرا بیٹا بہت بیمار تھا, وہ بھی شفا یاب ہو گیا. ایک آیا کہا میری بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی, بھوک اور پیاس سے قحط سالی کی وجہ سے ان کے تھن خشک ہو گئے, ہڈیوں کے گودے سوکھ چکے تھے, راتوں رات ان کے تھن دودھ سے بھر گئے. ایک اور آیا کہا میری اونٹنی اتنا دودھ دے رہی کہ تن سوکھتا ہی نہیں اس کا. ایک اور آیا کہا میرے مکان کے باہر کھجور کے 2 درخت تھے, سوکھے تھے, راتوں رات ہرے بھرے ہو گئے, پھلدار ہو گئے. یا مدح مصطفیٰ کی بہاریں ہیں. حضرات گرامی اتنے میں ایک آدمی کعبے سے نکل کر آیا. کہا لوگوں تم کیا باتیں کر رہے ہو, کیا تجھے نہیں معلوم راتوں رات کیا انقلاب آیا مکے کی زمین پر, کیا تجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ کہا کہ اگر تم مجھے جھٹلاؤ نہ تو میں تمہیں ایک عجیب تر چیز بتاؤں. کہا وہ کیا ہے؟ کہا قبیلہ قریش کے سردار حضرت عبد المطلب اپنی بہو آمنہ کے گھر سے ایک بچے کو لے کر نکلے ہیں. وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ جس کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکدار تھا. کہا وہ کہاں جا رہے تھے؟ کہا وہ کعبے کی طرف جا رہے تھے. تو کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کہا تعجب کی بات یہ ہے کہ میں ایک طرف اس بچے کا چہرہ دیکھتا, ایک طرف کعبے کو دیکھتا, میں فیصلہ نہیں لے پا رہا تھا کہ یہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں یا کعبہ ان کی طرف آ رہا ہے, یا کعبہ ان کے قدموں میں آ رہا ہے. جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام, جن سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام, کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. حضرات گرامی اگر اجازت تو سننا چاہتے 2-4 باتیں اور کر لوں میں, وقت تھوڑا سا. حضرات گرامی میں توجہ چاہتا ہوں. آپ دیکھیں یہ مکے کی سرزمین, بی بی آمنہ کی گود میں بے شمار معجزات کا حضور کے ظاہر ہوئے, لیکن میرے دوستو ایک واقعہ ہے برکت کا, رحمت کا, انعام کا, میلاد کا, ربیع اول کا, ربیع النور کے پڑھنے کا واقعہ ہے.
क्योंकि पढ़ा कम जाता है। अगर हम इन दिनों में, मैं कोशिश करता हूँ, वक्त रहता है तो मैं दाई हलीमा के आंगन की बरकतों को टच जरूर करता हूँ। क्योंकि मैंने किसी बुजुर्ग का कौल पढ़ा था, कहा था बरकत के लिए वजीफे भी पढ़ते हो और दुआएं भी करते हो, हर चीज। कहा ये सारी चीजें अपनी जगह मुसल्लम है, पढ़ा करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहा कि जब रबीउन नूर का महीना आए तो अम्मा हलीमा के आंगन की बातें करके बरकतें खूब जमा कर लिया करो। कहा जो बरकतें वहां से फूटती है फिर किसी वजीफे से नहीं फूटेगी। हाँ, तो इसे सुन लिया जाए, मोहब्बत से बरकतों को हासिल कर ले। दाई हलीमा कबीले बनु साद, कबीले बनु साद मक्के शरीफ से 140 किलोमीटर या 150 किलोमीटर की दूरी पर ताइफ के रास्ते पर है। ताइफ के रास्ते पर हलीमा सादिया के घर 7 बकरियां हैं। कितनी है बोले? दूध इतना कम देती हैं कि उनके 3 बच्चे, 2 बेटी 1 बेटे, 2 बेटी 1 बेटे उनके, वो दोने और 1 शौहर और खुद अम्मा हलीमा, 5 लोग। बकरियां शाम को दूध इतना कम देती कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा पिलाती तो खत्म हो जाता। कई दिन से भूखी थी, भूख से इनको चक्कर आने लगे, अब इनके अंदर चलने की ताकत नहीं। इनके कबीले की 10 औरतें इनके पास आती हैं, कहती हलीमा मक्का चलो। कहा मक्का चलने की ताकत नहीं है। कहा बच्चे पैदा हुए हैं, चलो लेकर आया जाए, कुछ उजरत मिलेगी। गरीबी, फक्र, बारिश भी नहीं हो रही है, बड़ी परेशानी है, चलो मक्का। तो कहा कि कैसे चलूं, सवारी कमजोर, मैं कमजोर, 12 पहाड़ियां मक्के में दाखिल होने के लिए चलना। अभी अब जो रोड है, अब जो सुरंग के अंदर से गाड़ियां जाती हैं, बस और टैक्सियां, तो पहले ये सब नहीं था। पहले ऊपर चढ़ो, फिर उतरो, फिर ऊपर चढ़ो, इस तरह 12 पहाड़ियां थी। 5500 फीट पर गारे सूर है। एक दिन चले जाओ तो 3 दिन आराम करना पड़ता है, पैर सूज जाता है। 2500 फीट